الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أتيتكم بإكرام الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل ذلا وصغرا من خالف أمري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، حاضرین جلسہ، اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء اہل سنت، اللہ جل شانہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ وہ ذات پاک نے آپ کو اور ہم کو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ آپ کی اور ہمارے مشترکہ خوش نصیبی ہے. کیا معلوم کہ یہی محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کا بھی اور ہمارا دنیا کا بھی بیڑا پار ہو جائے، آخرت کا بھی بیڑا پار ہو جائے. معلوم نہیں. اللہ اور اللہ کی رسول نے نیکی کرنے کا، ادنا سا ادنا نیکی کرنے کا بھی حکم دیے ہوا ہے. ایک مسلمان کو ادنا سے ادنا نیکی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ نیکی آپ کے اور ہمارے نزدیک ادنا ہو، کم ترین ہو، لیکن وہی نیکی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے، مسلمان دنیا میں بھی کامیاب رہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے. اس پر ایک واقعہ کو نقل کیا گیا ہے کہ کسی زمانے میں ایک شرابی کبابی انسان تھا. دن بھر اپنے کباب و شراب میں مست رہتا تھا، شراب خانے میں رہتا تھا. ایک دن وہ گھر آیا، نہایا، دھویا، غسل کیا اور اپنے معمول کے مطابق شراب خانے کے طرف جا ہی رہا ہے. چلتے چلتے راستے میں اس نے کیا دیکھا کہ کاغذ زمین پر پڑا ہوا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، رب کا نام لکھا ہوا ہے، خالق کا نام لکھا ہوا ہے. جب اس کی نظر اس کاغذ پر پڑی، اس کو دل میں جھٹکا لگا کہ میرے رب کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے، بے ادبی کے ساتھ پڑا ہوا ہے. لکھا ہے کہ اس نے اس کاغذ کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چما، صاف ستھرا کیا، اس پر خوشبو لگا کر کے اور اس کو کسی اونچے جگہ پر رکھ کر کے روانہ ہو ہی گیا شراب خانے کی طرف۔ جیسے انہوں نے اللہ کے نام کی تعظیم کی،
صاف ستھرا کی آنکھوں سے لگائے، چما اور خوشبو لگا کر کے اونچی زمین کو اونچی جگہ پر رکھ دیا. اور روایت میں لکھا ہے کہ اس وقت نبی کو اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی ہو گئی کہ یہ میرے نبی جا کر کے اس شرابی کبابی جنہوں نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، قدر کی ہے، زمین سے اٹھائے، آنکھوں سے لگائے، چما اور اس پر خوشبو لگا کر کے تعظیم و احترام کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھ دیا، اس کو یہ خوشخبری سناؤ کہ اللہ جل شانہ نے تمہاری اس نیکی، اس ادب و احترام کی وجہ سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے دیا ہے. کوئی بڑی نیکی نہیں کی ہے، کوئی بڑی کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے، اس نے اللہ کے نام کا قدر و تعظیم کی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرمائے دیا ہے. آپ اور ہم بھی تو مسلمان ہیں، حضور کی محبت و عظمت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر میں بیٹھے ہوئے اور قرآن حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. ہمارا تو یقین ہے، ہر مسلمان کو یقین ہونا ہی چاہیے کہ ہمارے دل میں اگر اخلاص ہو، محبت ہو، اس محفل کے تعظیم و احترام کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں گے، سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے تو ہم لوگ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی سربلند ہوں گے، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی ہر منزل پر کامیابی و کامرانی ملتی ہی رہے گی. ہمارے حضرت علامہ مولانا ابراہیم آسی صاحب جو ہماری کمیٹی کی روح روان ہے، جن کی قیادت میں یہ جلسہ ہر سال منعقد ہوتا ہے، انہوں نے اپنی کمیٹی کی پوری رویداد آپ کے سامنے سنائی دیا ہے. اس کمیٹی نے ایک سال کے اندر کتنا پیسہ جمع اور کس قسمت میں خرچ ہوا آپ حضرات نے سنی لیا ہے. اللہ جل شانہ ہر مسلمان کو، کوئی سماچل ضروری نہیں، ہر مسلمان کو کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حلال کمائی سے غریبوں اور مظلوموں کی مدد کرتے رہے، پریشان حال مسلمان کی مدد کرتے رہے. ہمارے یقین ہے کہ اگر کسی غریب مسلمان کی مدد کرتی، اس کی اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائے، اس مسلمان کے کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہوئی نظر آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دنیا سے جا رہے تھے، اپنی امت کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اپنے آخری وصیت کیا کی، اپنی امت کو آخری پیغام کیا دیا ہے. کاش ہمارے قوم، ہمارا مسلم قوم، حضور پر ایمان رکھنے والی قوم اس وصیت پر عمل کیے ہوتے، عمل کریں گے تو اللہ بھی ان سے راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی انہیں راضی ہوگا. کیا وصیت کی؟ حضور دنیا سے تشریف لے جا رہا ہے، امت کو وصیت کر رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میرے امت، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن تم لوگ کیا کرو؟ دو چیزوں کرو تو تم سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا. اور دو چیزیں کیا؟ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہو، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھو. اور کیا کرو؟ وما ملکت ایمانکم، اور غریبوں اور مظلوموں کی مدد کرتے رہو. آج ہمارا قوم نماز سے بھی دور ہے، ماشاءاللہ. آج ہمارا قوم مسجد سے بھی دور ہے. محبت البت اتنی دل میں بس چکا ہے کہ صحیح سالم ہو کر کے دن بھر کاروبار کر سکتا ہے، جب اذان ہو جائے اس کو نماز کی طرف بڑھایا جائے، مسلمان کو 10 منٹ 15 منٹ مسجد میں جانے کا بارگاہ الہی میں جھکنے کے لیے فرصت نہیں ہے. کئی محفل پاک ہمارے سالانہ جو ہر سال ہمارے نوری کمیٹی اپنے حلال کمائی سے، محنت سے بڑے شوق و جذبے کے ساتھ منعقد کرتے ہیں. اللہ جل شانہ ہماری اس نوری کمیٹی کی اس محبت کو، اس جذبے کو قبول فرمائے. اللہ دنیا میں بھی بہترین اجر عطا فرمائے، آخرت میں بھی بہترین اجر عطا فرمائے. آمین. اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ ہمارے جلسہ، ہمارے